جی میں ہوں امتیاز سرور، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین، کل مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کی جب ان کو عدالت کی طرف سے جو ان کا پاسپورٹ تھا واپس کیا گیا، تو وہ بڑے غصے میں نظر آئیں اور انہوں نے عمران خان پہ الزامات کی جو بارش کر دی۔ اور جی اس الزامات کے اندر کچھ الزامات ایسے تھے جن کے کوئی کیسز جو ہے نہ کسی بھی فورم پہ فارورڈ نہیں ہوئے، اور وہ جو کیسز جو آلریڈی کچھ کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں ان کیسز پہ اندر وہ یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس طرح اس کی اسکروٹنی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور عمران خان جس طرح سے انہوں نے جو ان کی آڈیو آئی تھی جس میں سائفر کے حوالے سے تاکہ وہ اسٹیبلشڈ ہے، وہ معاملہ اسٹیبلش ہے کہ انہوں نے اس کے اندر چینجز کی اور سائفر کو خود ساختہ سائفر بنا کے عوام کی سے جو ہے نا ان کی جو ہے انٹینشن حاصل کرنے کی کوشش کی اور عوام کے اندر اپنا بیانیہ کو مقبول کیا۔ لیکن اس سارے سینیریوز کے اندر مریم نواز روز آتی ہیں، روزانہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہیں، ان کے اندر انہی طرح کے الزامات ہوتے ہیں، سیم طرح کے الزامات ہوتے ہیں جو آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ الزامات کی حد تک ہوتی ہیں، اور لیکن میڈیا کے سامنے وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کنکلوسیو قسم کے ایویڈنسز ہیں اور وہ عمران خان کو جو بیانیہ ہے وہ بک نہیں رہا۔ لیکن ہم ریئل ورلڈ میں دیکھتے ہیں عمران خان جو بھی بات کرتا ہے، عمران خان جو بھی بیانیہ اسٹیبلش کرتا ہے اس کا بیانیہ لوگ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر جب بھی وہ جلسے کر رہے ہیں، ایک بڑے پیمانے پہ جلسے کیے انہوں نے گزشتہ 5-6 ماہ کے اندر، اور ان تمام جلسوں کے اندر عوام کا بہت بڑی تعداد لوگوں نے ان کو جو ہے وہ شامل بھی ہوئی اور ان کے اس بیانیے کو بھی اسٹیبلش کیا۔ انہوں نے کہا یہ رجیم چینج آپریشن ہوا جس میں غیر ملکی مداخلت بھی شامل تھی، اور اس کے اندر جو اندرونی مداخلت تھی وہ پی ڈی ایم کا جو ہے یہ اس کے اندر شامل تھی، اور اس پی ڈی ایم نے ایک بیرونی مداخلت کے ذریعے ہماری حکومت کو گرایا گیا۔ اور رجیم چینج آپریشن کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بلینز آف روپیز کا پاکستان کو نقصان ہوا، اور ان لوگوں نے سب جب واپس آئے تو انہوں نے صرف اپنے کیسز کو ختم کیا، اور ان کیسز کی جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس 5-6 ماہ کے اندر پاکستان کی معیشت کے اندر کوئی بہتری نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اوورآل پاکستان ڈکلائن کرتا گیا معاشی حساب سے، آپ معیشت کے حساب سے دیکھتے ہیں تو ڈکلائن کرتا چلا گیا۔ اور آپ دیکھیں پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، آپ پورا ملک جو ہے اضطراب کی کیفیت کے اندر ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ آج جو کل مریم نواز نے ایک جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے ایک بات کی کہ میری ایک جو ریئر قسم کی سرجری ہونی ہے جو پاکستان کے اندر پاسبل نہیں ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ، تو کیا آپ عوام کو اس بات کا جواب دیں گی کہ آپ نے اپنی مبینہ آڈیو کے اندر کہا کہ ہیلتھ کارڈ کو ختم کر دیتے ہیں، جو ایک عوام کے لیے ایک چھوٹی سی امید ہے کہ ایک عام آدمی جو اپنے علاج کی سہولت کو افورڈ نہیں کر سکتا، ایک عام آدمی جس کے لیے یہ مینیج کرنا کہ وہ بنیادی سہولیات جو ہے وہ اس کی پہنچ سے بہت دور تھی، اس کارڈ کے ذریعے وہ 10 لاکھ تک اپنا علاج کروا سکتا تھا، بڑے اچھے ہاسپٹلس میں اس کے سرجریز ہو سکتی تھیں، بڑے ان کے لیے کسی قسم کے معاملات جو تھے نارمل، جو کہ سفید پوشی کا ایلیمنٹ بھی اس میں سے کور ہوتا تھا، تو آپ نے نہ صرف اس کو بند کر دیا، آپ نے پناہ گاہیں بند کر دیں، آپ نے لنگر خانے بند کر دیے، ایک عوام کی ریلیف کے وہ یہ پیکیجز، یہ وہ عمران خان کی آپ سمجھ لیں کہ سب سے بڑے جو ریلیف تھے، پیکیجز تھے جس نے عوام کے اندر ان کی پذیرائی بھی ہوئی اور ان عوام کو ریلیف کی شکل میں بھی نظر آتا ہے کہ ہمارا ملک معاشی لحاظ سے تھوڑا سا کمزور تھا، لیکن ان چند چیزوں سے ملک کے اندر جو عوام کو کچھ ریلیف مل رہا تھا۔ تو آپ اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ بتائیں، آپ عوام کو بیک ڈور کمروں میں بیٹھ کے یہ کرتے ہیں کہ یہ پیکیجز بند ہو جانے چاہیے، اور اس عوام کے سامنے آپ کہتے ہیں عمران خان کے خلاف جو ہے آپ کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، اور آپ کا جو کردار ہے وہ بیک اینڈ پہ آپ اندرون خانہ بند کمروں میں بیٹھ کے ان تمام پالیسیز کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں صرف پولیٹیکل اسکورنگ کرنے کے لیے۔ آپ نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر ایک بیانیہ اپنایا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان کے دور کے اندر تمام چینلز کو بند کیا گیا، ان کے صحافیوں پہ جو ہے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ تو محترمہ کائنڈلی آپ پریس کانفرنسز کے اندر جب ایک ایلیمنٹ کو بیان کرتے ہیں تو آپ یہ بھی تو بتایا کریں کہ کن صحافیوں کو اریسٹ کیا گیا، کن چینلز کو بند کیا گیا، کن کو قدغن دگایا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں صحافت جتنی آزاد تھی، آپ کو نارمل ان ادوار کے اندر، آپ اس سے پہلے ادوار کے اندر صحافت کبھی بھی اتنی آزاد نظر نہیں آئی، لیکن آپ اپنے اس 5 ماہ کا اگر حساب دیں، اس 5 ماہ کو اگر عوام کو بتائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے اس دور کے اندر ایک چینل، ایک پاکستان کا جو ایک لیڈنگ چینل ہے، آپ نے ایئر وائی کو بند کر دیا، آپ نے بول کی نشریات کو بند کر دیا، آپ نے پیمرا کے ذریعے آپ نے ایک پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل سٹیک ہولڈر کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کو، اس کو پورے چینلز پہ بلیک آؤٹ کر دیا۔ اس سے بڑی صحافت پہ وار کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے صحافی عمران ریاض خان کو اریسٹ کیا،
اس کے علاوہ جمیل فروکی کو اریسٹ کیا، ان کو برہنہ کر کے آپ نے ان پہ تشدد کیا، تو آپ کی حکومت کے اندر یہ سارے معاملات ہوئے. تو محترمہ اگر آپ یہ بتا رہی ہیں کہ یہ کمپیریزن کر رہے ہیں، تو لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ کے ادوار میں کیا ہوا، اور جو اس سے پہلے والے جو ادوار میں صحافت کس طرح سے تھی، کس طرح سے پنپ رہی تھی، کہاں انہیں لوگوں کو بات کرنے کی آزادی تھی. لیکن اس سے عمران خان کے دور میں کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کسی بھی چینل پہ کسی بھی صحافی کی بات کو بند کیا گیا ہو، بہت سی چیزیں. تو آپ جب مریم نواز صاحبہ جب آپ پریس کانفرنس کرتی ہیں، تو کم از کم اپنے ساتھ ایک ایویڈنس لے کے آیا کریں. آپ اپنی کنکلوسیو قسم کے ایویڈنس آپ یہ کرتی ہیں، آپ اپنی یک طرفہ بات سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ عمران خان کا دور سب سے برا ترین دور تھا، لیکن بظاہر ایسا نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ، آپ نے کیا آپ کی مبینہ آئیڈیو کے اندر آپ نے یہ چیزیں خود سے ایکسیپٹ نہیں کی کہ میں میڈیا کو مینیج کر رہی ہوں، میرے ہاتھ کو کیوں باندھا جا رہا ہے؟ تو میم اگر آپ کی یہ آڈیو موجود ہے، آپ کس طرح سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ اپنے ادوار میں میڈیاز کو مینیج نہیں کرتے رہے؟ اس میڈیاز کا مینیج کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بیانی کو لے کے چلیں، صرف آپ کے ون سائڈ ایسپیکٹ کو دکھایا جائے، اور جو دوسرے پہلو ہیں، جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں یا سیاسی حلیف ہیں، ان کی کسی بھی جو ہے بیانیے کو جو ہے نا کوئی بھی میڈیا چینل اس کو بلیک آؤٹ کر دے. تو میڈم اس طرح سے نہیں چلتا. آپ ایک طرف میڈیا مینجمنٹ بھی کرتے ہیں، میں پھر دوبارہ سے کہوں گا کہ آپ بند کمروں میں آپ کی پالیسیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور آپ عوام کے سامنے آپ کی پالیسیز ڈفرینٹ ہیں. تو آپ نے ان آئیڈیاز کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے، اور آپ نے ان آئیڈیاز کو بیسیکلی ایکسیپٹ بھی کیا ہے جس بیسس پہ میں یہ بات کر رہا ہوں. مریم نواز صاحبہ، آپ نے فرمایا کہ کل آپ کو ڈیتھ سیل میں ڈالا گیا، آپ کو اڈیالہ جیل کے آپ کے فادر کے ساتھ. تو آپ کو نیب کی عدالتوں کو، آپ حکومت کے اندر موجود ہیں، آپ ایلیگیشن لگاتی ہیں کہ آپ کو جو سہولیات تھیں وہ میسر نہیں تھیں، لیکن آپ اپنی حکومت کے اندر وہ تمام چیزوں کو شو کر سکتی ہیں. اگر آپ میڈیا کے اوپر آتی ہیں تو آپ میڈیا میں آ کے آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ کو کن جو سینیریوز کے اندر رکھا گیا، کن جیلوں میں رکھا گیا، وہ چیزیں سب آپ کی ایکسیس میں موجود ہیں. تو میم آپ صرف ایک یک طرفہ بات کر دینا، اس بات سے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرنا کہ عمران خان آپ سے سیاسی انتقام کر لے رہا تھا. تو محترمہ بات یہ ہے کہ بہت آسان ہوتا ہے کسی پہ ایلیگیشن لگا. دیکھتے ہیں کہ عام قیدی کو کون سی سہولیات میسر ہوتی ہیں. تو میم پوری دنیا کے اندر جو آپ اگر مجرم ہیں، اگر آپ کو اس سے بڑا ریلیف کیا مل سکتا ہے کہ عدالتوں نے آپ کو مجرم ہونے کے باوجود، آپ کو عدالتوں پہ آپ پہ سزا ہونے کے باوجود آپ کو صرف آپ کے فادر کی تیمارداری کے حوالے سے آپ کو ریلیف دیا تھا، اور آپ کے فادر ملک میں موجود نہیں تھے. تو یہ بہت بڑا ریلیف تھا. آپ عورت کارڈ کی بات کرتے ہیں، آپ فرا گوگی کی بات کرتے ہیں، آپ اس کے علاوہ عمران خان کے حوالے سے ان کی جو فیملی کی بات کرتے ہیں، ان کی فرینڈز کی بات کرتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ میم آپ حکومت کے اندر ہیں، آپ ان پہ آ کے یہاں باواضح بلند جو ہے ان پہ الزامات ضرور لگاتی ہیں، لیکن آپ کبھی آپ نے وہ کوئی کیسز ان کے آپ نے کوئی کیسز ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہے تو ان کے اوپر کیسز کریں، ان کو اریسٹ کریں. آپ حکومت کے اندر موجود ہیں، لیکن صرف الزامات کی بارش کرنا، صرف آ کے الزامات لگا دینا، اس سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرنا کہ عمران خان جو تھا وہ ایک شفاف قسم کا آدمی تھا. تو آپ ایک چیز کو یاد رکھیے گا، عمران خان کی پاکستان کے اندر بہت بڑی فین فالوئنگ، ملینز آف لوگ جو ہیں وہ ان کو فالوورز ہیں، نہ کہ صرف اس کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی بھی ان کے جلسے میں دیکھیں، ان کی فین فالوئنگ، ان کی ایک ٹویٹ کے اوپر ان کا ریئیکشنز دیکھیں، لوگوں کا رسپانس دیکھیں. تو یہ اس طرح سے اسٹیبلش نہیں کیا جا سکتا. میم عدالتیں موجود ہیں، آپ کے صرف الزامات کی بیسس پہ آپ کسی ایک بندے کو سزا یا جزا کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. آپ اداروں کو اس طرح سے آپ انکلز کو دیکھنا چاہیے. تو محترمہ بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس سارے ادارے موجود ہیں اور لیگل فورمز موجود ہیں تو آپ کو لیگل فورم پہ جانا چاہیے، بجائے آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ ایک پریس کانفرنس کریں، ان پہ ہر دفعہ ایک نیا ایلیگیشن لگا دیں. ان ایلیگیشن جو خالی ایلیگیشن لگانے سے یہ کنکلوسیو ایویڈنس نہیں بن جاتا. میڈم جس کیس کے اندر آپ کو ریلیف ملا، آپ کا پاسپورٹ واپس ہوا، آپ نے اس کا بھی ایک ون سائڈڈ ایلیمنٹ بنایا کہ جناب میرے پاس میرے ساتھ میرے حوالے سے کوئی کیس موجود ہی نہیں تھا، لیکن آپ انہی ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس میں آپ کی پوری فیملی وہاں رہ رہی ہے. جتنے بھی ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ انہی جگہوں پہ ان سے ملنے جاتے ہیں. جو ہے حمزہ شہباز شریف اگر وہاں پہ گئے تھے تو لندن میں، تو انہی جگہ پر قیام کرتے ہیں. تو ایک ایلیمنٹ آپ یہ بھی بتا دیا کریں کہ وہ چیزیں آپ عوام کو یہ بھی بتائیں کہ یہ آپ نے یہ پراپرٹیز کس طرح سے آئیں. دیکھیں اگر آپ کا کیسز ختم ہو گئی ہے، کیسز کا ایک ایلیمنٹ مینس جو ہے نا وہ سلے سے الگ کر دیا گیا، لیکن عوام اس سوال تو موجود رہے گا کہ وہ ایون فیلڈ بھی حقیقت ہیں
ان کی پیمنٹس پاکستان سے گئی، یہ بھی حقیقت ہے، وہ کس چینل سے گئی بس اس کا جواب موجود نہیں ہے۔ آپ نے کسی بھی جگہ پہ نیب نے اتنا عرصہ ہے تو آپ نے کسی بھی سوال کا ان کو جواب نہیں دیا۔ دوسرا آپ کا لہجہ، میم دیکھیں آپ جب میڈیاز پہ آتی ہیں تو آپ کا ایک لہجہ، آپ کا باڈی لینگویج ہوتی ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، آپ بات کب کرتی ہیں تو اس سے ایک تاثر جاتا ہے کہ آپ کسی کے بندے کے بارے میں آپ کس حد تک عداوت رکھتی ہیں، آپ ان کا نام فتنہ نام سے پکارتی ہیں، مکار، بہت سے ورڈز ہیں جو عام شخص ایک عورت کو ہوتے ہوئے آپ کو یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ محترمہ، پاکستان کے اندر سیاست کا جو ہے ہماری جو سیاست کا حال ہے وہ آلریڈی بہت دگرگوں ہے، لیکن اگر آپ اس کو اور آگے تک لے کے جائیں، اس کی ایکسٹریم یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ آپ میڈیا چینلز پہ بیٹھ کے لوگوں کے گھروں کی باتیں کریں، بدتمیزی، بد لحاظی، ان آڈیو سے ہم نے سیاست کے اندر یہ 5-6 سالوں کے اندر آڈیو ویڈیو کی شکل میں اتنی بد تہذیبی دیکھی ہے میم، اس سے پہلے کبھی اتنی بد تہذیبی نہیں تھی۔ تو اگر آپ کو میرا تجزیہ پسند آیا ہو تو کائنڈلی لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔